باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائے وجعلنا من عوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ قواعد تجوید کا حصہ دوم، درس ششم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولا کائنات قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جامع ضابطہ حیات ہے۔ اس کے بارے میں مولا کا فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَىٰ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ضابطہ حیات بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن صرف ایک اس کو کتاب نہ سمجھیں، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، حبل اللہ المتین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن کریم۔ مولا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، یقین کر لو کہ جو شخص بھی، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو قرآن کے بعد جو قرآن سے تمسک کر لیتا ہے تو اس کے پاس پورا لائے عمل آ جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا، اور نہ ہی قرآن کے بغیر انسان کی کوئی حاجت اور احتیاج پوری ہوتی ہے۔ یقیناً ایسی ہے، یعنی انسان بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی کے لیے جامع ضابطہ حیات کی تلاش میں ہے، تو خداوند عالم نے قرآن کریم کو مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا ہے، نازل فرمایا ہے۔ اور جو شخص بھی اس قرآن سے تمسک کر لیتا ہے، اپنا ناطہ جوڑ لیتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اس سے نور لیتا ہے، تو یقیناً اس کے بعد پھر اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ ہی وہ شخص جو اس کے بعد اس قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے علاوہ اگر وہ غنا چاہتا ہے کہ اس کی احتیاج پوری ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی کہیں سے بھی وہ مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کی احتیاج قرآن کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کے محضر میں ہی آنا پڑے گا۔ پہلے قدم پہ تلاوت قرآن کریم ہے، پھر اس کے بعد اس میں تدبر، غور و فکر ہے، اور پھر یہ اس سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ را کی تفخیم اور تحقیق کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، یہ چیپٹر، یہ مکمل بحث تھی، ایک بہت دقیق تھی، اور اس میں غور و فکر اور قانون حفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ عزیز اس پر محنت کریں اور اس کو محفوظ کریں، چونکہ یہ پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے۔ یہ قواعد ابھی آپ اپنے اندر محفوظ کر لیں، پھر آپ نے آگے منتقل کرنے ہیں۔ تو ہماری بات جو شروع ہو رہی ہے ادغام ہے۔ آیا قرآن کریم کے الفاظ میں ادغام کا فائدہ، ادغام کی تعریف، ادغام کی اقسام، یہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ادغام کا لغوی معنی ادخال، داخل کرنا۔ یہ داخل کرنا کا مترادف ہے، ادخال کے مترادف لفظ ہے۔ اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ پہلا حرف نہ پڑھا جائے، بلکہ دوسرے حرف کو شدت کے ساتھ دوسرا حرف مشدد ادا کیا جائے۔ ادغام کی تعریف واضح ہو گئی کہ ادغام میں یہ ہوتا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے ہیں،
دونوں کو پڑھنا مشکل ہے، ایک کو پڑھیں پھر ایک اس اعضائے تکلم میں سے ایک مرتبہ یہ ہوا ٹکرائے پھر دوبارہ وہ اسی سے، تو یہ مشکل ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ادغام کیا گیا ہے تاکہ وہ مشکل آسان ہو جائے۔ ادغام کا یہ معنی ہے پہلے حرف کو نہ پڑھا جائے، دوسرے حرف کو مشدد ادا کیا جائے، جیسے قد داخلو، قد داخلو، دو دال ہیں، اب اس کو کیا کریں گے؟ قد داخلو پڑھیں گے، دال کا دال میں ادغام ہو گیا۔ اب اس میں پہلا حرف دو دال ہیں، پہلی دال اور دوسری دال، پہلی دال کو، پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے کو مدغم فی۔ مدغم جس کا ادغام کیا گیا ہے، جس کو اس میں داخل کر رہے ہیں، مدغم فی جس حرف میں ادغام کیا گیا ہے، جس میں ادغام ہو رہا ہے اس میں داخل ہو رہا ہے، لہٰذا یہ مدغم اور مدغم فی یہ دو حرف۔ تو ادغام کا فائدہ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بغیر کسی فائدہ کے کوئی قاعدہ اور قانون ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً ادغام کا بھی فائدہ ہے۔ ادغام کا فائدہ الفاظ کے تلفظ کو آسان بنانا۔ ادغام کیا کرتا ہے؟ وہ اس لفظ کا جو پڑھنا مشکل تھا اس کے تلفظ کو ادغام نے آسان کر دیا، اب پڑھنا آسان ہو گیا، اس کا ادا کرنا آسان ہو گیا۔ یعنی ایک حرف کو ادا کرنے کے فوراً بعد دوسرے حرف کو ادا کرنا یہ مشکل تھا۔ ایک ہی جنس کے دو حرف آ جائیں، دو دال ہیں، دو را ہیں، دو قاف ہیں، دو ثا ہیں، دو جیم ہیں، اسی طرح جو بھی جتنے حروف تہجی ان میں سے کوئی بھی ایک جنس کے دو حرف ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ادا کرنا مشکل تھا۔ ایک حرف کو ادا کرنے کے فوراً بعد دوسرے حرف کو ادا کیا جائے یہ مشکل تھا، اس مشکل کو آسان کیا ہے ادغام نے، یہ ادغام کا فائدہ ہے۔ لہذا پہلے حرف کو، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ زبان ایک بار لیکن محکم مضبوطی کے ساتھ، شدت کے ساتھ حرف مدغم فی کے مخرج پر لگ کر، اس حرف کا مخرج ادا ہوتا ہے، الگ ہوتی، لگ کر ادا ہو جاتی، الگ ہوتی ہے۔ دیکھیں مثلا ہم پڑھ رہے ہیں مددا، مددا، یعنی وہی زبان، اب اس میں کیا ہوا؟ بے زبان ایک بار اس حرف مشدد کے ساتھ، شدت کے ساتھ، مدغم فی اس حرف کے ساتھ جس کے اوپر شد علامت، اسی کے ساتھ ایک دفعہ شدت کے ساتھ لگ کر الگ ہو جاتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو یہ آسانی ہو گئی، ایک مرتبہ لگ رہی ہے، ایک مرتبہ اس کا مخرج ادا ہو رہا ہے لیکن شدت کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ ادغام نہ ہوتا تو پھر وہ دو مرتبہ زبان ٹکراتی، وہ مشکل تھا۔ ادغام کی تعریف، ادغام کا فائدہ یہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہیں ادغام کی اقسام۔ ادغام کی 3 اقسام ہیں اور قرآن پاک میں، قرآن کریم میں ان کے موارد: ادغام متماثلین، ادغام متماثلین، یہ ایک جیسے حروف میں، ہم مثل، ایک جیسے، یعنی ذاتاً ایک جیسے ہیں، ایک ہی جنس سے دو حرف، ایک ہی جنس کے دو حرف جہاں پہ اکٹھے آ جائیں، پہلے کو ساکن دوسرے کو متحرک کرتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، اب اس کے اوپر مدغم فی اور اس حرف جس کا ادغام ہو چکا ہے، جس حرف میں ادغام ہوا ہے اس کے اوپر ایک شد کی حرف اس کو مشدد کہیں گے اور اس کے اوپر علامت شد، علامت تشدید لکھی جاتی ہے، 3 شوشے والی ایک علامت
تاکہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ دو حرف ایک جنس کے ہیں اور پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے۔ یہ ادغام ایک لفظ میں ہوں، دو حرف، یا دو الفاظ میں، دو لفظوں میں، پہلے لفظ کے آخری حرف اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف، جہاں پر یہ دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو جائیں اس میں بھی ادغام متماثلین ہوتا ہے، یا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس میں ایک جنس کے ہم مثل دو حرف آ گئے ہیں تو ان میں بھی ادغام ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں، یدرککم، اب یدرککم، اس میں کیا ہے؟ دو کاف اکٹھے ہو گئے، دو کاف ایک جنس کے ہم مثل ہیں، تو پہلے کاف کو ساکن کریں گے، دوسرے میں پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یدرککم، یدرککم، اب یعنی شدت کے ساتھ۔ پہلے کیسے پڑھا جا رہا تھا؟ یدرککم، یعنی دو مرتبہ اس کا مخرج ادا کرنا پڑ رہا تھا، یہی مشکل ہے۔ اب ایک مرتبہ شدت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی دو مرتبہ ادا کرنے سے بہتر ہے اور آسان تر ہے۔ یدرککم، جیسے دوسری مثال، قل لہم، قل لہم، قل لہم، دو مرتبہ لام کا مخرج، تو اس کو ادغام کی صورت میں جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے قل لہم، قل لہم، شدت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ چند الفاظ انہوں نے بطور مثال پیش کیے ہیں جس کے ہم مشق کرتے ہیں، اور آپ بھی اس کی بعد میں اس قانون کو محفوظ کرنے کے بعد اس کی تمرین کریں تاکہ یہ محفوظ ہو سکے، اس کا درست ہم اس کو ادا کر سکیں۔ رابحت تجارتہم، رابحت تجارتہم، اس میں دو تا ہیں، پہلی تا کو دوسری میں ادغام کیا گیا ہے۔ الم اقل لکم، دو لام، تستطیع علیہ، تستطیع علیہ، یدرککم، فاضرب بہ، قل لہما فلا یسرف فی القتل، فی القتل، اب اس میں بھی فلا یسرف فی القتل، اس میں ہوگا ادغام ہوگا۔ وقل لعبادی، اس میں کیسے پڑھیں گے؟ وقل لعبادی، اس میں بھی لام کلام میں ادغام ہو گیا۔ آووا ونصروا، اب اس میں دو ایک کلمے کے یہ آخر میں اور دوسرے کلمے کے درمیان میں، اس کلمے کے بعد واو ہے تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ آووا ونصروا، اس میں ادغام ہو جائے گا۔ اس ادغام کو ادغام متماثلین، ہم مثل، ذاتاً ایک جیسے ہیں، ایک ہی جنس کے دو حرف ہیں، لہٰذا اس کے بعد والی قسم ادغام متجانسین، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر دو حرف ایک ہی مخرج، جن کا دو حرف جو ہم مخرج ہیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر
ایک ہی لفظ میں یا دو لفظوں میں، وہ فرق نہیں ہے، تو اس میں ادغام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ادغام متجانسین مندرجہ ذیل 7 موارد میں ہوا ہے۔ 7 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں ادغام متجانسین یعنی ہم مخرج 2 حرف کا ادغام پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے۔ پہلا مقام مدغم دال ہو اور مدغم فی تا ہو، دال اور تا ہم مخرج ہیں، جیسے عبد تم کیسے پڑھیں گے؟ دال کا تا میں، تا کا تا میں ادغام کریں، عبد تم۔ دوسرا مقام مدغم تا اور مدغم فی دال ہو، پہلے میں دال تھا اور دوسرا مدغم فی تا تھا، اب اس کا برعکس ہو گیا، مدغم تا ہو اور مدغم فی دال ہو، جیسے اجیبت دعوتکما، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اجیبت دعوتکما، دال کو تا میں، تا کا تا میں ادغام کیا گیا ہے۔ تیسرا مقام مدغم تا ہو اور مدغم فی تا ہو، تا نقطے والی اور تا دوسری، جیسے قالت طائفتن، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ قالت طائفتن، تا کو تا میں بدلیں گے اور تا کا تا میں ادغام کریں گے۔ چوتھا مقام مدغم تا ہو اور مدغم فی تا، اس میں ادغام یہ قسم ہے، مورد ہے بسط تا، تا کا 2 نقطے والی تا میں، اب یہ ایک جگہ پہ آ گئے ہیں ایک ہی کلمہ میں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس تا کو تا میں بدلیں گے اور اس میں ادغام کر دیں گے، بسط تا۔ اب یہ چوتھا مقام تھا۔ پانچواں مقام مدغم ذال ہو اور مدغم فی ذا ہو، جیسے اذ ظالموا، ذال کو ذا میں بدلیں گے اور ذا کا ذا میں ادغام کریں گے، اذ ظالموا ہو جائے گا۔ چھٹا مقام جہاں پہ ادغام ہوتا ہے متجانسین کا، مدغم ثا ہو اور مدغم فی ذال ہو، یہ ہم مخرج ہیں، جیسے یلحظ ذالکا، اب ثا کو ذال میں بدلیں گے، ذال کا ذال میں ادغام کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ یلحظ ذالکا، یلحظ ذالکا۔ ساتواں مقام اور مورد کہ جہاں پر ادغام متجانسین ہوتا ہے قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ مدغم با ہو اور مدغم فی جس میں ادغام کیا جا رہا ہے وہ میم ہو، با اور میم دونوں ہم مخرج ہیں، ایک ہی مخرج ہے ان کا، جیسے ارکب معنا، اب یہاں پر با کو میم میں بدلا گیا، میم کا میم میں ادغام کیا گیا، کیسے پڑھیں گے؟ ارکم معنا۔ یہ وہ 7 مقام ہیں جن کی طرف اگر انسان نہیں قواعد پڑھا ہوا تو وہاں ادغام متجانسین کا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو صحیح تلفظ نہیں کر پائے گا بلکہ غلط پڑھے گا، جب تلفظ درست نہیں ہوگا تو معنی بھی اس کا بدل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اہم قواعد اور قوانین ہیں جن کا لحاظ کرنا اشد ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کی قرأت ہم درست کر سکیں، پھر اس کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں اور اس قرآن کریم جو کتاب ہدایت اس سے ہدایت لے کر ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔